عورت اور مرد کا فرق۔ گلاب کا پھول قدرت کا ایک حسین تحفہ ہے، مگر اسی کے ساتھ گلاب کے درخت میں کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ اگر کچھ لوگ یہ کہیں کہ پھول کے ساتھ کانٹا ایک غیر مطلوب چیز ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ کانٹے کو گلاب کے درخت سے ختم کر دیں۔ اس مقصد کو لے کر وہ گلاب کے درختوں کے کانٹوں کو ختم کرنا شروع کر دیں تو ہزاروں سال کی کوشش کے باوجود وہ ایسا درخت پیدا کرنے میں ناکام رہیں گے جس میں صرف پھول ہو اور اس میں کانٹے کا خاتمہ ہو گیا ہو۔ بغیر کانٹے والا گلاب کا درخت پیدا کرنے کی کوشش تو کسی نے نہیں کی، البتہ اسی قسم کی ایک اور کوشش کم از کم 5000 سال سے جاری ہے۔ وہ ہے انسانوں کے درمیان سے نابرابری کو ختم کرنا، مگر جیسا کہ معلوم ہے اس قسم کی کوشش مکمل طور پر ناکام ثابت ہوئی ہے۔ ہسٹری آف تھاٹ بتاتی ہے کہ پچھلے 5000 سال کے دوران جتنے بھی ریفارمر اٹھے، سب کا مشترکہ نشانہ یہ تھا کہ انسانی سماج میں برابری لائی جائے، سماجی برابری، اقتصادی برابری، سیاسی برابری وغیرہ۔ مگر تمام مصلحین بظاہر کامیابی کے باوجود اصل مقصد کے حصول میں مکمل طور پر ناکام رہے۔ کارل مارکس کی غیر معمولی مقبولیت کے باوجود وہ اور اس کے متبعین سماج میں اقتصادی برابری لانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ جان ژاک روسو بظاہر اپنی ساری کامیابی کے باوجود سماج میں سیاسی برابری لانے میں ناکام رہا۔ مہاتما گاندھی کو غیر معمولی شہرت حاصل ہوئی، مگر ان کی تحریک ملک کے اندر سماجی برابری قائم نہ کر سکی۔ اس عمومی ناکامی کا سبب یہ ہے کہ یہ تمام ریفارمر ایک ناممکن کو ممکن بنانے کی کوشش کرتے رہے۔ سماج میں نابرابری کوئی برائی نہیں، وہ فطرت کا ایک عالمی قانون ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سماج میں نابرابری ہونا ایک رحمت کی بات ہے۔ یہ نابرابری لوگوں کے درمیان چیلنج کا سبب بنتی ہے، اور یہ چیلنج ہے جو لوگوں کو متحرک کرتا ہے اور ترقی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نابرابری کبھی یکساں حالت میں نہیں رہتی، وہ ہمیشہ بدلتی رہتی ہے۔ آج کا نابرابر کل برابر ہو جاتا ہے، اور آج کا برابر کل نابرابر بن جاتا ہے۔ یہی معاملہ اس چیز کا ہے جس کا خوبصورت نام صنفی برابری رکھا گیا ہے۔ پچھلے تقریباً 200 سال سے صنفی برابری کو قائم کرنے کے لیے طوفانی تحریکیں چل رہی ہیں، مگر عملاً یہ تحریکیں پوری طرح ناکام ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ نظریہ انتہائی حد تک غیر عملی نظریہ ہے، کیونکہ فطرت نے عورت اور مرد دونوں کو ایک دوسرے سے مختلف بنایا ہے۔ ایسی حالت میں کوئی انسانی کوشش اس فطری نظام کو بدلنے پر قادر نہیں ہو سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ فطرت کے نقشے کے مطابق عورت اور مرد کے درمیان برابری کی نسبت نہیں ہے، بلکہ ان کے درمیان نابرابری کی نسبت ہے۔ دونوں صنفوں کے درمیان یہ فرق خود تخلیق کا حصہ ہے، وہ کسی ظلم یا تعصب کا نتیجہ نہیں۔ تحقیق ثابت کرتی ہے کہ دونوں صنفوں کا خود جینیٹک کوڈ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ گویا کہ عورت اور مرد کے درمیان فرق کا سبب سوشل حالات نہیں ہے، بلکہ اس کا سبب خود فطرت کا تخلیقی نظام ہے۔ اصل یہ ہے کہ زندگی کے نظام کو بخوبی طور پر چلانے کے لیے خالق نے یہ طریقہ رکھا ہے کہ عورت اور مرد دونوں مل کر زندگی کی گاڑی چلائیں۔ اس معاملے میں عورت اور مرد کو جو رول ادا کرنا ہے، اس کی بہترین صورت یہی تھی کہ دونوں میں الگ الگ صلاحیتیں رکھی جائیں۔ دونوں کے اندر اگر ایک ہی صلاحیت ہوتی تو وہ اپنا رول زیادہ بہتر طور پر ادا نہیں کر سکتے تھے۔ صحیح بات یہ ہے کہ عورت اور مرد دونوں رتبے کے اعتبار سے یکساں ہیں،
لیکن استعداد کے اعتبار سے دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ حیاتیات اور نفسیات کا مطالعہ بتاتا ہے کہ عورت اور مرد دونوں کی ساخت ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ مثلا مرد کے اندر حقیقت پسندی کا مزاج ہوتا ہے، جبکہ عورت کا حال یہ ہے کہ وہ مقابلتاً ایموشنل ہوتی ہے۔ مرد جسمانی اعتبار سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے اور عورت اس کے مقابلے میں جسمانی اعتبار سے نازک ہوتی ہے۔ تحقیقات کے دوران ان دونوں صنفوں کے درمیان ایک بہت بامعنی فرق دریافت ہوا ہے۔ وہ یہ کہ مرد کا دماغ واحدی رخ یعنی سنگل فوکسڈ ہوتا ہے اور عورت کا دماغ کئی رخی یعنی ملٹی فوکسڈ ہوتا ہے۔ اس فرق کی وجہ سے یہ ممکن ہوتا ہے کہ زندگی میں کامیابی کے دو مختلف پہلوؤں کی رعایت ہو سکے۔ زندگی میں دونوں قسم کے رول کی ضرورت ہوتی ہے۔ فطرت نے تقسیم کار کے اصول پر ایک رول مرد کو دیا ہے اور دوسرا رول عورت کو۔ کامیاب شوہر اور بیوی کی تعریف یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے فکری رفیق انٹلیکچوئل پارٹنر بن جائیں، نہ کہ محض جسمانی معنوں میں لو پارٹنر یا ہاؤس پارٹنر۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ دو شخص ایک دوسرے کے لیے کامیاب فکری رفیق اسی وقت بن سکتے ہیں جبکہ دونوں مختلف انداز میں سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ کسی نے درست طور پر کہا ہے کہ جب ہر شخص ایک ڈھنگ پر سوچے تو کوئی بھی زیادہ نہیں سوچتا۔ عورت اور مرد دونوں کے دماغ کی الگ الگ بناوٹ دونوں کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے کامیاب فکری رفیق بن سکیں، اور یہ مقصد بلا شبہ صنفی نابرابری کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، نہ کہ صنفی برابری کے ذریعے۔ وحید الدین خان۔